أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم آخر في شان حبيبه من أكرم الوصايا الذي هدانا الله به سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد بے شمار درود جناب سید دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوار ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی اور موت اور یقیناً یہ ایک حقیقت ہے انسان جڑا پیدا ہوئے اس کے استعمال اور اسا سارے دا جمع ہوا دا جڑا مقصد ہے خان غلام عباس دے دعائے خیر واسطے جمع ہوئے ہیں اور خان محسن دے برادر بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم سے اپنی نگہ رحمت فرمائے. اللہ مرحوم کو غری کے رحمت فرمائے. اللہ مرحوم دے درجات بلند فرمائے. حضرت محترم حدیث پاک کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم يموت يوم الجمعہ کہ کوئی آدمی مسلمان جرا جمعہ دن یا جمعہ دی رات کو فوت ہو الا وقع اللہ فتنة القبر. اللہ رب العزت اس کو فتنہ قبر تو محفوظ فرمائے. فتنہ قبر تو محفوظ ہے. فتنہ قبر کیا ہے؟ فتنہ قبر ہے کہ قبر دے مناظر دے اندر سوال و جواب ہو گیا اور اس کی وحشت ہو گئی، اس کا خوفناک حالت ہو گئی. قبر دے اندر اللہ تبارک و تعالی اس جمعے دی برکت دی وجہ دے نال اور شب جمعہ دی برکت دی وجہ دے نال اللہ رب العزت اس دی قبر کو ایسی فتنے تو، ایسی آزمائش تو، ایسی مشکلات تو، تاریخی تو محفوظ فرمائے. اے خدا تبارک و تعالی دا ایک وعدہ ہے. اور اس کے علاوہ موت جری ہے مومن واسطے تحفہ ہے اور اے اللہ رب العزت رکھو کہ جی چیز کو تحفہ دینے تحفے واسطے جی شیخ تھی ویدی اور یقیناً ایک ایسی سرپرائز ہو دے، ایک ایسا انعام ہو دے کہ اس جیسے خوبصورت کی کوئی نہیں. بندہ کوشش کریں دے کہ تحفہ ایسا گھنوں دے کہ جرا بازار دے اندر نہ ہوئے، ایسا تحفہ ہوئے کہ جس کو میں دے وہ خوش ہو. خدا تبارک و تعالی نے موت کو مومن دا تحفہ بڑھایا اور اس کے اندر تحفہ موت اگرچہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر خوف محسوس ہوں دے مگر اس کا نتیجہ دیدار الہی. اللہ رب العزت اس کو سرپرائز یہ ہے کہ اس کو اپنا دیدار کرا. اس کا سرپرائز یہ ہے کہ دنیا دیا اس نے پہلے اور نعمتیں دیتیاں ہوئی انہیں اس نے اللہ دے صفات دیتے ہیں والو خدا دا ذات دا جلوہ گر گئے ہیں. اور ایک دفعہ ایک آدمی ہے دیہاتوں شہر چکیا اور جس نے شہر گیا تو شہر دا اس تا جرہ شہری یار ہے اس نے اس کو گاجر دا حلوہ بنا دیا. اس نے گاجر دا حلوہ کھادا بڑا لذیذ ذائقے دار ہے. اس نے آکھا کہ یار بھئی گال سننے کیا آکھا لگے زندگی گزری ہے سارے علاقے گاجریں ہیں گاجریں کھاجن مگر ایسی گاجر پکامر جرا ڈھال گئے ہو تو میں شہر تھا کہ پتا جاتا. آکھا لگے کہ اتنا لذیذ ذائقہ اتنا ذائقہ ایسا کرے کہ آج تک بے شک گاجر دیہاتے تھے مگر ذائقہ دے سے تو اتنا لذیذ ذائقہ. آکھا لگے اتنا بڑا مزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائن کیا ہے بندے تک پہلے میری نعمتیں تو
لطف اندوز ہوتا رہے ہوں میری ذات تو لطف اندوز ہو کہ میری ذات کیسی ہے اور میری جلوہ گری کیسی ہے، میں کیسی نعمت پرور ہاں، کیسا لوگ نعمت عطا فرمانے والا حضرات محترم خدا تبارک و تعالی نے، اور اس کو ایک ایسی لذیذ چیز بنائی ہے موجود دنیا دے وچ انسان زندہ ہے صرف ایک دنیا تو لطف اندوز ہو وہ جتھے ہی چلسی ہی دنیا میں چلسی، امریکہ تک پہنچی، کینیڈا، دنیا دے آخری کونے، چائنا، رشیا، آخری کونے تک چکر لیسی، مگر لیسی ہی دنیا دے اندر، مگر جس ویلے انسان دنیا تو چلا ویدے والو ایک دنیا دا سفر نکرے دا اس واسطے والو دنیا تو والو عالم آخرت دے اندر بھی سفر کریں دے، وہ عالم دنیا دے اندر بھی سفر کریں، عالم دنیا دے اندر بھی اس کا سفر ہے، اور اس کو بھی لطف اندوز ہوں دے اس دنیا دے اندر جس جگہ چاہ دے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دنیا دوتے اور اس کی اور روح پھر دیا نستی اور آخرت دے نالی اس واسطے کہ جس ویلے موت کو قبر جڑی ہے اس کو برزخ آگا کہ برزخ کا مطلب یہ ہے کہ جڑی چیز درمیان پل جڑی ہے نا پل دو کنارے دے درمیان دے اندر ہوتی ہے اس کے اندر ادو ہی ایک کنارہ ہوں دے ادو ہی ایک کنارہ ہوں دے اور اس درمیان دے اندر پل ہوں دے اور اللہ تبارک و تعالی نے عالم آخرت اور عالم دنیا دی پل بڑھائی ہے کس کو اس قبر کو اس دنال وہ عالم آخرت نال بھی اس دا تعلق ہے اور وہ پل دی اس سائڈ دے بھی رہ سکتے اس کی پل دی دوسری سائڈ دی رہ سکتے یعنی وہ دنیا دے وچ بھی ہے اور آخرت وچ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرات محترم مرن دو بعد اگرچہ سارے واسطے یہ بہت مشکل چیز ہے برداشت کرنا سارے واسطے صدمہ بہت مشکل ہے سارے واسطے تکلیف بہت دردناک ہے مگر خدا تبارک و تعالی نے ہر تکلیف کے بعد ایک ایسی خوبصورت نعمت رکھی ہے اور وہ تکلیف لینے والا بھی اللہ ہے اور وہ مرہم بھی اللہ کا ہے اللہ تبارک و تعالی و تکلیف دے وچ جڑے اسباب ہیں اگرچہ اس دا مرہم بھی علاج بھی اللہ رب العزت دی ذات ہے جس کو ہے کیونکہ دیکھو کہ زنان مصر حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر اگر اللہ رب العزت نے دیدار یوسف حسن یوسف دے اندر اگر اس نے انگلیاں کٹن دا اگر اس کے اندر حسن رکھے مستی رکھی ہے مگر اس کا علاج بھی اسی حسن کے اندر رکھے اس کے اندر اگرچہ تکلیف بھی اسی کے اندر آئی انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور حسن دیکھا تو بعد یہ ہویا کہ انگلیاں کٹیاں گیا مگر خدا تبارک و تعالی نے اس انگلیاں کٹر دا علاج بھی دیدار یوسف کے اندر رکھے اور علاج بھی اسی دے اندر ہے مستی اسی واسطے حضرات محترم اگر ایک چیز دے اندر موت کی وجہ دے نال جدائی ہوندی ہے مگر اللہ رب العزت نے اس جدائی کو اپنے دیدار دے اندر رکھ کے اور اس کی جدائی دا ہم بالکل مٹا دیتے ہیں اور انسان واسطے ہنسی بڑھا دیتے ہیں سورہ خدا تبارک و تعالی نے حضرات محترم ایک بہت دردناک واقعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے واسطے سب تو بڑا پروٹوکول ہے یہ کہ خدا جس ویلے ایسا دنیا تو ہے نے پروٹوکول دو بات ہے کہ جناب دنیا تو انسان میں دے دنیا دے وجن دو بعد خدا تبارک و تعالی فرمین کہ اس روح کو حالی روک حالانکہ فیصلہ ریکارڈ ہو چکا ہوں کہ اے جنتی ہے اور وہ فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اے جہنمی ہے مگر خدا تبارک و تعالی فرمانے کہ حالی اس ریکارڈ ہوتے فیصلہ نہیں کرنا اس طرح کرو کہ اس کو حالی موقوف کرو اس کو روکو جس ویلے جنازہ پڑھا جاتے سارے صفحہ بنوی نہیں ہیں صفحہ دو بعد جس ویلے دعا منگی ہوئی ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما خدا تبارک و تعالی فرمانے کہ اس کا ریکارڈ رکھو اور اسی زبان ہوتے فیصلہ خدا تبارک و تعالی پر ریکارڈ ہوتے فیصلہ یہ اس کی رحمت ہے اس چیز تو پتہ چلا کہ خدا تبارک و تعالی کو غرض اس چیز کے ہوتے نہیں کہ خدا تبارک و تعالی دی کوئی عبادت کرے اللہ دی کوئی عبادت کرے نہ کرے اللہ دی عبادت تو پہلے ہی انسان کو پیدا ہی نہیں کیتا کوئی مخلوق ہی پیدا نہیں ہوتی اللہ پہلے ہی ہے اور اس کو انسان دی عبادت دینا لو اللہ نہیں بنا اور انسان دی عبادت دی وجہ دینا خدا دا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا اللہ دے پہلے ہی اللہ ہے مگر خدا تبارک و تعالی نے
ایک عبادت اس واسطے کیتی ہے کہ تاکہ امت مسلمہ کے درمیان محبت پیدا ہوئے، جس پہلے جماعت واسطے سارے لوگ جمع ہوئے نا، اتنی بڑی صف ہوتی ہے، ایک بے دے دکھ درد دا پتہ چل دے، ایک بے دی تکلیف دا پتہ چل دے، اور ایک بے کو دیکھ کے طبیعت حشاش بشاش ہو دیا، فرمایا کہ اے میں تمہارے عبادت دا اصل مقصد ہے، یہ تمہارے درمیان میں محبت پیدا کرنے واسطے عبادت شروع کی ہے، اور یہ تمہارے درمیان محبت ہوئے تو ایک بے دے نال ہمدردی نہ رہو، ایک بے دے نال شفقت نہ رہو، یہ عبادت دا جرا اصل مقصد اور اصل روئے ہوئے ہی، اور اسی واسطے خدا تبارک و تعالی نے حضرات محترم ایک عبادت کو اللہ رب العزت نے فرض کیتے کہ تاکہ مسلمانوں کے درمیان محبت قائم رہے، اور خدا تبارک و تعالی نے جس نے دیتا کہ سارے دعا پہ منگل، سارے دعا پہ منگل کہ یا اللہ اتنے بخشش فرما، فرمایا کہ جنہوں نے کل رہ گیا ہے انہوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرے واسطے اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو حضرات محترم، اس کو معاف کر دو۔ اے خدا تبارک و تعالی نے اسی واسطے خدا تبارک و تعالی نے، اور اس کے واسطے کوئی فیصلہ نہیں ہونا، ولو تارے جنہیں دعاواں ہونی ہیں وہ اسی دعاواں دوتے خدا تبارک و تعالی اس کا فیصلہ کر دینا۔ اے زندگی اس کے اندر سارے واسطے لازمی ہے کہ جنہیں اسا سارے جمع تھے بیٹھے ہیں، یہ اسا آخرت دے بھی دوست ہے، دنیا دے بھی دوست ہے، جیرے ایسا سارے پائے کے ایک واسطے دعا مانگتے ہیں، انہوں کو ود کوئی مخلص دوست نہیں کہ جرا آخرت واسطے سارے خزانے جمع کر واسطے آیا ہے، یہ تو سارے جڑے جمع ہو کے بیٹھے ہو، یہ آخرت خزانہ لے واسطے اس کو ود کے کوئی تحفہ نہیں کہ جڑا تسا فوت تھی منا لے دی، فوت تھی منا لے کو تسا جڑا تحفہ بھیجے، تو سب تو بڑی تحفہ ہے کہ یا اللہ جس واسطے سے سارے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے، یا اللہ اس تے اپنی کرم نوازی فرما، اس تے اپنی عنایت فرما، یہ جس ویلے سفید داڑھی والے بزرگ یا نوجوان اچھے عمل کرنے والے لوگ جس ویلے اللہ کے بارگاہ کے اندر دعا مانگتے ہیں، خدا تبارک و تعالی حضرات محترم اس کو آپ کو قبول فرمائے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ خدا تبارک و تعالی سفید داڑھی والے ہوتے بہت مہربان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس ویلے سفید داڑھی کو دے دے، اور اس کے واسطے خدا تبارک و تعالی اس کا بڑا لحاظ رکھا ہوئے دے، اللہ دی مجلس کے اندر خصوصی لحاظ ہوتے سفید داڑھی آنے کا کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور اس نے دعا مانگ لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دعا کو قبول فرمائے۔ حضرات محترم یہ بہت یہ سارے واسطے موقع ہوں گے، اور یہ جڑی اصل چیز ہے یہ دعا ہے میت واسطے، اور اسا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ کے اندر بعض اوقات ایسا مسئلہ آوے دے کہ جس لئے اسا چوتھی تکبیر کے بعد سلام دے رہنے ہیں، اور اس واسطے بہت بڑی الجھن ہوئے یہ بعض اوقات لوگ سوال کرے ہیں کہ کیا آیا وہ سواحت بدے ہوئے ہونے چاہیے ہیں یا ہاتھ کھلے ہونے چاہیے ہیں، بعض دوست ہے اور ہاتھ کھولے لیں، بعض ہاتھ بدے رکھتے ہیں، اور ایک دوئے حالتاً درست ہاتھ اگر بدے رکھے سو، کیونکہ جڑے ہاتھ بدے رکھے نے اس واسطے یہ ہے کہ کوئی دلیل موجود نہیں، کوئی نص موجود کہ جس کے اندر واضح طور دوتے ہوئے کہ ہاتھ کھول لیتے ہیں، ایک ضابطے ہوتے عمل کیتا ہوئے دے، ضابطہ ہے کہ جس قیام کے اندر ذکر ہے اس قیام کے اندر ہاتھ بدو، جس قیام کے اندر ذکر نہیں اس کے اندر ہاتھ چھوڑ دو، جس قیام کے اندر ذکر ہے اس کے اندر ہاتھ بدے رکھو، جس قیام کے اندر ذکر نہیں اس کے اندر ہاتھ کھول لے۔ مثال میں سوچتے جس ویلے ایسا نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر ثنا پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، جس ویلے پڑھا اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف اور قل هو اللہ پڑھی۔ بعض اوقات لوگوں کو حقائی سورہ آدھی ہے قل هو اللہ احد، اور سوال کریں کہ جناب قل هو اللہ احد جس کو حقائی سورہ آدھی ہے اس نے نماز اگر پڑھے نماز اس نہ بھی درست ہو گئی، کیونکہ اگر کسی کو ہے کوئی سورہ آدھی ہے لیکن کوشش کرے کہ بے دوترہ سورتیں یاد کرے، لیکن اگر اس نے قل شریف ہی بڑی رکھی ہے اس نے نماز اس نے تمام نماز اس کی درست ہے، اگر اس نے اور بڑی کیونکہ وعد اس کے بعد وعد اللہ اکبر رکوع کے اندر داخل ہو گئے، اور اس ویلے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ، اس ویلے حج نہیں بدے، اس ویلے حج کھلے رکھے، حالانکہ وہی دا قیام ہے اس ویلے قومی کے اندر کھڑا ہوئے اور اس ویلے فوراً ہاتھ نہیں بدے، کیوں؟ اس واسطے کہ اس کے اندر دیکھ ہاتھ اس نے کھلے، اس کے اندر ہاتھ کھلے اور اس کے بعد بات جیری جگہ ہوتے، کیونکہ قیام کے اندر اور وہ ذکر ہے اور اس نے اس ویلے ہاتھ بات کی دیں، جس ویلے رکوع تو کھڑا ہے اس کو
کوئی ذکر نہ آئی اس واسطے اس نے ہاتھ کھلے رکھے ایک اسی ضابطے ہوتے عمل کرنے ہوئے جس لئے تیسری تکبیر ہے تیسری تکبیر کے بعد کیونکہ اس کے اندر ذکر موجود نہیں لہذا ذکر موجود نہ ہون دی وجہ دینا وہ اپنے ہاتھ اگر کھلے چھوڑ دے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہاں اگر وہ اپنی حالت کو پہلے والی حالت جری ہے جری سنا دے اندر اس نے تکبیر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے نماز جنازہ پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیر نماز جنازہ پڑھتے اللہ اکبر پہلی تکبیر ہوتی ہے آپ رفع یدین کریں ہاتھ اٹھا کے جی میں ایسا کرنا تک ہاتھ گھر میں اس کو اجر رفع یدین کرنا رفع تو مطلب ہوتے ہاتھ اٹھاما یدین تو مطلب ہے ہاتھ اٹھا کے ہاں ہاتھا کو اٹھا کے کانتا ہی گھر میں جانا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی دفعہ آپ کرنا ہوتے یعنی کانے مبارک دے ہاتھ لا کے اور اس کے بعد ہاتھ بات گرنے ہیں اور اس کے اندر اور ثناوی پڑھیں گے درود پاک بھی ہے دعا اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام اور اس کے بعد چوتھی اس کے اندر ہے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کیری جگہ تو کھلے نہیں ہیں یا کیری جگہ سے بند کرے نہیں کوئی ایسی روایت کہہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ ہوتے ہاتھ ایک ضابطے ہوتے عمل کریں دے ہوئے اور اس سے حدیث ہوتے یعنی کوئی حدیث اس کے اندر موجود نہیں اس ضابطے ہوتے عمل کریں دے کچھ علماء نے آگے کہ جس سے تیسری تکبیر ہوئے پہلے تکبیر دو بعد کے ثنا ہے اس واسطے اس کے اندر ذکر مسنون ہے اس کے بعد ہاتھ بدی رکھو اور اس کے بعد درود پاک ہے ذکر مسنون ہے ہاتھ بدی رکھو اور اس کے بعد دعا ہے ذکر مسنون ہے اس کے بعد ہاتھ بدی رکھو اس کے بعد جناب جس ویلے تیسری تکبیر ہے اس کے بعد کوئی چوتھی تکبیر ہے چوتھی تکبیر کے بعد ذکر مسنون ہے لہذا اس ویلے تو ہاتھ چھوڑ لو لیکن اگر اپنی پہلی حالت کو اگر وہ باقی رکھے سی لہذا اس کے اندر بھی جڑا ہے اور کوئی مذائقہ نہیں تو حالت درست ایک تو نہیں آگ سکتے کہیں کو ایک ہاتھ بدی کھڑے یار ہاتھ چھوڑ رہے غلط ایک غلط طریقہ ہے اور ایک طریقہ کار اس کو بھی آقا دینا جڑا جس حالت کے اندر نماز پڑھتا ہوئے تو حالت شریعت کے اندر درست ہے اگر ہاتھ بد کے کھڑے اس نے ہاتھ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وال ہاتھ چھوڑے تو وہی درست اگر کسی نے جناب وہ 3 تکبیرہ پڑھیں گے ہاتھ اس نے چھوڑ دیتا اور ہاتھ چھوڑ اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ایک درست ہے تو سر تو ہاں بندے کو غلط نہیں آگ سکتے تو میں ٹھیک طریقے نہ نماز اور ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالی سب کو عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے بالخصوص اللہ تبارک و تعالی سارے اپنے قرب نوازی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی دین اسلام دی جڑی صحیح طریقہ ہے اللہ اس طریقے سے چلن دی سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین